نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بلال یاسین ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں جوائن کیے ہماری گفتگو میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور پنجاب کے سینئر وزیر راجہ ریاض نے۔ راجہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بلال یاسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ فیصلہ تو اب ہو گیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ آپ کو کابینہ سے الگ کر دیا جائے گا، آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی آگے؟ شکریہ جناب۔ بات یہ ہے جی کہ ہم ان کے پاس بالکل یہ اختیار ہے کہ یہ جو مفاہمت کی تحت حکومت قائم ہے پنجاب میں، ان کے پاس اختیار ہے مسلم لیگ نون کے پاس کہ یہ دوسری جماعت کو خدا حافظ کہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ لیکن آگے جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں شدید اعتراض ہے۔ یہ جائیں چودھری پرویز الہی کے پاس، چودھری شجاعت کے پاس، اور ان سے مسلم لیگ کاف کی مدد لیں۔ لیکن اگر انہوں نے لوٹاکریسی کی اور مساق جمہوریت کی خلاف ورزی کی، 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی کی، اخلاقی خلاف ورزی کی، آئینی خلاف ورزی کی، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا۔ میں اب بھی انہیں یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ لوٹاکریسی نہ کریں، یہ 85 والے حالات پیدا نہ کریں، چھانگا مانگا نہ بنائیں۔ یہ بلیک میلر ہیں، یہ پہلے اور جماعتوں میں تھے، پھر یہ کاف لیگ میں مشرف کے ساتھ جمع ہو گئے، اب یہ مفاد کے لیے نون لیگ میں جا رہے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کی جو اصولوں کی سیاست ہے وہ اس پہ بھی انگلی اٹھے گی۔ تو اگر یہ کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم اس پر شدید احتجاج بھی کریں گے کہ لوٹاکریسی بند کریں۔ اگر کاف لیگ کی سپورٹ لینی ہے تو چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے پاس جائیں۔ جی بلال صاحب، اس کے بعد ہم ایک صاحب مضبوط اپوزیشن کا رول یہاں پہ ادا کریں گے، اور پنجاب میں بہت سے مسائل ہیں جن پر بات کریں گے۔ یہاں پہ صوبے میں کوئی کسی سے مشاورت نہیں ہے، ون مین شو ہے میاں شہباز شریف صاحب کا۔ میں نے 3 سال ان کے ساتھ کام کر کے دیکھا ہے کہ کسی سیاسی آدمی سے کوئی مشاورت نہیں۔ چند بیوروکریٹس نے 2-4 نے انہیں یرغمال بنایا ہوا ہے، اور ان کے وہ صوبے میں اصل میں اس وقت چیف منسٹر جو ہیں وہ چند بیوروکریٹس ہیں، اور ان چیزوں پہ اور کرپشن جو ہے اور جو لاقانونیت ہے، جو بے روزگاری ہے، اور جو پنجاب میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور یہ 150 لوگوں کی اپوزیشن ہوگی، یہ یاد رکھیے، اور یہ 150 لوگوں کی اپوزیشن کو یہ فیس نہیں کر سکیں گے۔ ان میں یہ تو اسمبلی آتے ہی نہیں ہیں۔ پچھلے 3 سال میں میاں شہباز شریف صاحب 8 یا 10 دفعہ اسمبلی میں آئے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا۔ ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت قائم رہے، ہم کوئی عدم اعتماد نہیں لائیں گے، ہم کسی قسم کا ان کو، لیکن ایک جو یہ غلط کام کریں گے، لوٹاکریسی کریں گے اور یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کریں گے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس پہ ہم ضرور آواز اٹھائیں گے۔ اور یہ میں ایک بات آپ کی اجازت سے چاہوں گا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح کی وہ اب سیاست کا آغاز کر رہے تھے، یہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے راجہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ جی بلال صاحب، جو سوالات اٹھائے ہیں راجہ ریاض صاحب نے، آپ ان کا کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ دیکھیں جاوید صاحب، راجہ صاحب، ہم اکٹھے 5 سال پنجاب اسمبلی میں بھی پچھلے گورنمنٹ میں رہے ہیں، اور میں اچھی طرح سے واقف ہوں۔ میں راجہ صاحب کو بڑے احترام کے ساتھ، یہ 3-4 دن پہلے راجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تھی، اس میں انہوں نے، اس سے پہلے یہ بہت زیادہ گلے شکوے کر رہے تھے کہ جی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کرتی، اور ایک یکایک ایک ملاقات میاں شہباز شریف صاحب سے ہوئی، تو پتہ نہیں اس میں اس میٹنگ میں کیا ایسا معاملہ ہوا کہ آتے ہی راجہ صاحب نے اپنے میڈیا کے سامنے یہ کہا کہ جی میں مطمئن ہوں، میاں شہباز شریف سے میری ملاقات ہو گئی اور تمام تر ہمارے معاملات کو ایڈریس کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ 2-3 دن میں ان کا موقف چینج ہوتا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ دوسری بات یہ رہی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ابھی تو یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ ابھی تو یہ 25 کو ہماری میٹنگ ہے، پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب انہوں نے مشاورت کرنی ہے۔ اس کے بعد جو بھی ہوئے گا، جو بھی لائحہ عمل اپنائیں گے، وہ آپ سب کے سامنے پبلک کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ہمیں کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے خاص کہ جی ان سے مشورہ لیں کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہم کریں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے معاہدہ کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، اس طرح کا معاملہ، یہ پہل کہاں سے ہوئی ہے؟ ہم تو پچھلے کئی سالوں سے ان کی گورنمنٹ سے منسٹریاں چھوڑ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس کو یہ پاکستان کی پالیٹکس میں انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کوئی بندہ بھی منسٹریاں چھوڑ کے باہر بیٹھا ہو۔ کیوں چھوڑی تھی؟ ہمارا ان کے ساتھ کوئی گلا نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ ہمیں ان کے ڈائریکشن پہ شک تھا کہ ان کے ڈائریکشن پاکستان کی عوام کے مسائل ایڈریس کرنے کے لیے نہیں ہے۔
تو بے پناہ دفعہ ہم ان کو کہتے رہے کہ اپنا قبلہ درست کریں, اپنے معاملہ ٹھیک کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو آج پاکستان کی عوام کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے, اور اس میں کس پہ کوئی اعتراض تو کر کے دکھائے نا کہ یہ ایجنڈا جو 10 نکاتی جو ہمارا ایجنڈا ہے یہ غلط ہے. اس پہ ڈیبیٹ کریں, اس پہ ڈسکس کریں. باقی رہی بات کہ جی ہم جو یونیفیکیشن بلاک ہے اس کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں نہیں ملا رہے ہیں, یہ راجہ صاحب محترم اس اسمبلی میں تھے کہ کون بتائیں کہ کس نے پہلے پینگیں بڑھائی تھیں کاف لیگ کے ساتھ. کاف لیگ کے ساتھ ہم خود کہتے رہے, ان کی پارٹی کے ہیڈ نے کہا ہے کہ یہ قاتل لیگ ہے, اور ان کی جو لیڈرشپ ہے جب قاتل لیگ یا کسی کو آپ ابیوز کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی پالیسیوں سے انحراف کر رہے ہیں, ان سے آپ کی مطابقت نہیں ہوتی, ذہنی ہمانگی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے بلال صاحب, یہ راجہ صاحب سے ہم پوچھ رہے تھے. راجہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ذمہ داری آپ کی جماعت پہ عائد ہوتی ہے. بات یہ ہے جی کہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, انہیں ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے, یہ اللہ کرے. تیسری ٹرم ہے, تجربہ نہیں, چمڑی اتروا کے اسمبلی پہنچا ہوں. آپ اس طرح بات کہہ رہے ہیں, میں چمڑی مشرف کے دور میں اپنے جسم کی چمڑی اتروا کے پہنچا ہوں. آپ کے پاس پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو 50,000 سے ہرا کے پہنچا ہوں. جب میں ایم پی اے بنا تھا آپ کے لاہور کے صدر کو ہرایا تھا. تجربہ میرے سے پوچھ رہے ہیں, آج سے 15 سال پہلے ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر چکا ہوں. دس از مائی تھرڈ ٹرم. جی راجہ صاحب, جی راجہ بات کریں, آپ کو علم نہیں ہے. جی راجہ صاحب. اچھا, آپ میرے چھوٹے بھائی تو ہے نا. میں بھائی آپ کا بالکل ضرور ہوں, بالکل چھوٹا ہوں عمر سے, مگر تجربے کی بات کرتے ہیں تو سیاسی جو بندہ ہوتا ہے, میرے آپ سے کہیں زیادہ ووٹ لیے ہوئے ہیں. اچھا, یہ پتہ چل جائے گا, آئندہ الیکشن آنے دیں, صبر کریں, بات سن لیں. آئندہ کیا ہو جائے گا؟ آئندہ آپ کسی اور کو کھڑا کر لیجیے گا, انشاءاللہ اس کو بھی جیتوں گا اللہ کی مہربانی سے. یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. اتنا آپ کے لیڈر بھی بڑے لوگوں پہ لانتے ڈال رہے ہیں, آپ بھی اتنا غرور نہ کریں. اللہ معاف کرے, غرور کی کیا بات ہے, میں گزرے کل کی بات کر رہا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں آن ایئر کہہ رہا ہوں. آپ چیک کریں میرا ریکارڈ کہ میں نے آپ کے کس کہیں کو کب ہرایا ہے. آپ مجھے میری کس چیز پہ اعتراض ہے, مجھے کہہ رہے ہیں کسی آپ کو تجربہ نہیں ہے. نہ ڈالیں, لانتے الٹی بھی پڑ جاتی ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں, معاف کرے, اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور ہم نے کسی بندے پہ دانے نہیں ڈالی, پالیسیوں پہ یا کسی کے اگر کسی کرتوت پہ ڈالتے ہیں تو اس میں کوئی غرض نہیں ہے. اچھا راجہ صاحب, آپ وہ ڈیفیکشن کلاس کو انووک کریں گے, آپ کو قانونی کوئی ایکشن لیں گے, کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ کیونکہ کاف تو کہتی ہے کہ ہم لیں گے. وہ بھائی ہم نہیں لے سکتے, وہ کاف لیگ والوں نے لینا. انہوں نے آج نوٹس جاری کر دیے ہیں اور ان نوٹس پہ ان کو جواب دینے پڑیں گے, اور یہ سارے نااہل ہوں گے. اب یہ نہیں بچ سکتے. پاکستان میں آزاد عدلیہ, یہ جتنا مرضی اپروچ کر لیں, یہ نہیں بچ سکتے. یہ سارے لوگ نااہل ہوں گے. اور دوسری بات جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایک بہت بڑی اخلاقی بات ہے کہ اب ہم نے, آپ ساری چیزوں کو علیحدہ چھوڑ دیں. جب سے میاں نواز شریف صاحب ملک میں واپس آئے ہیں تو انہوں نے ایک اصولی اور کہا ہے کہ میں پاکستان میں اب ایک اصولی سیاست کروں گا. میں اب اقتدار آئے نہ آئے, وزیر اعظم بنوں نہ بنوں, تو میں اب اصولوں کو نہیں چھوڑوں گا. میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اصولوں کی سیاست کرنی. تو اب میرا سوال یہ ہے پوری قوم کے سامنے نواز شریف صاحب سے, میاں نواز شریف صاحب سے, کہ جناب یہ کہاں کا اصول ہے کہ آپ ایک جو لوٹے ہیں, جو ہارس ٹریڈنگ آپ کے چھوٹے بھائی صاحب کر رہے ہیں, اور آپ اس پہ ایکشن لیں, آپ یہ نہ ہونے دیں. یہ آپ کے لیے ایک ایشو بنے گا. اس پہ باقی ساری جماعتیں دیکھیں, اب آج ان پہ باتیں کر رہی ہیں, کوئی جماعت انہیں ڈیفینڈ نہیں کر رہی. ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ میں اکیلا تو نہیں کہہ رہا. بالکل راجہ صاحب یہی سوال میں اٹھاتا ہوں. بلال صاحب یہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں میاں صاحب تو کہتے تھے نا کہ نظریات کی سیاست وہ کریں گے, پھر وہ ان پہ سوالات تو اٹھیں گے نا کہ لوٹوں کی مدد لے رہے ہیں. یہ تو اہم سوال تو ہے نا بلال صاحب. میں اپنے بڑے بھائی راجہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ آج جو اپنی مورل ویلیوز کی, ایتھکس کی بات کر رہے ہیں, تو مجھے صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جب گورنر راج لگا تھا پنجاب میں اس وقت کیا اس کی بیس تھی, کہاں پہ اس وقت مورل ویلیوز گئی تھیں, کہاں پہ ایتھکس کہاں پہ تھے اس وقت کیا وجہ تھی کہ آپ پرویز علائی کے ساتھ بند کمروں میں اور کھلے کمروں میں میٹنگیں کر رہے تھے, اور گورنر ہاؤس آپ نے پاور بیس قائم کر لیا تھا, اور ایم پی ایز کو میسیجز جا رہے تھے کہ آؤ کیا لینا ہے. اور راجہ صاحب میرے بھائی ہیں بڑے, وہ خود کہہ چکے ہیں, میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی ہیں, یہ خود ہی لوگوں سے کو بارگیننگ پہ مصروف تھے کہ جناب آئیں, آپ کو فلاں کو منسٹر لیں گے, فلاں کو اتنے پیسے دیے جائیں گے. اس وقت کہاں پہ مورل ویلیوز گئی تھی, اس وقت کہاں پہ ایتھکس گئے تھے. اور جہاں پہ خود ہی انہوں نے کہا ہے کہ آج عدلیہ آزاد ہے, اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے ساری پارٹیوں کی. وہ اس میں انہوں نے تو یہ بھی عہد کیا تھا کہ جی ہم جھنڈا لہرائیں گے, اور محترمہ نے اپنی زندگی میں اور پھر اپنے ہی وعدے سے پیچھے ہٹ گئے تھے, مگر پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو بحال کیا ہے, ان ججز کو مان لیتے ہیں.
تو وہ پھر کیا ایسا ایشو ہے کہ جب اب عدلیہ بھی آزاد ہے پاکستان کی جوڈیشلی اتنی اسٹرینتھن ہے جتنی کبھی نہیں ہوئی تھی، تو بالکل جائیں کورٹ میں. اور خدا نہ خواستہ قطعی ایسا نہیں، ہماری قطعی ایسی خواہش نہیں ہے کہ ہم مرے جا رہے ہیں اور ہم نے حکومت میں ضرور رہنا ہے. اگر ہمیں اپوزیشن میں آنا پڑے گا تو ہم اپنی حکومتوں کے شوق پورے کر چکے ہیں، ہم بچپن سے ان کاموں میں ہیں. اور بلال صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں، راجہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. یہ سارا معاملہ جس کی وجہ سے ہو رہا ہے یونیفیکیشن بلاک، ان کے پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر طاہر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ. طاہر صاحب بہت شکریہ، ہم تو کافی دیر سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ سارا سلسلہ آپ کی وجہ سے بنا ہوا ہے اور سارے جو انگلیاں ہیں وہ آپ ہی کی طرف اٹھ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب. جی خدا نہ خواستہ جی، ہم تو جو سیاسی عمل ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ہماری وجہ سے معاملہ چلا ہوا ہے. بات تو صرف اتنی ساری ہے، میں حیران ہوں کہ اتنا ریئیکشن ہر طرف سے آ رہا ہے. بات اتنی ساری ہے کہ اسمبلی کے اندر ڈاکٹر صاحب ریئیکشن تو آئے گا نا ڈاکٹر صاحب. وہ تو دیکھیں نا، وہ لوٹا لوٹا ہو گیا اب سارا سلسلہ. اب آپ بڑے اہم کردار ادا کرنے والے ہیں. آپ نہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، میں نے تو ایسے الفاظ کبھی میرا ریکارڈ ہے نہ میڈیا پہ نہ اسمبلی میں. بات تو اتنی ساری ہے کہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک پارلیمانی پارٹی ہے. اسمبلی کے اندر ایک پارلیمانی پارٹی ہے جس کے اندر 81 ممبر ہیں، 81 ممبرز ہیں، جسے آپ پی ایم ایل کہتے ہیں یا پی ایم ایل کیو کہتے ہیں. اس میں سے 47 ممبرز جو ہیں ان کی ایک اپنی سوچ ہے، وہ ایک اکثریت ہے، وہ 60% بنتے ہیں. 32 یا 33 ارکان دوسری طرف ہیں. اب وہ جو اقلیت ہے وہ ہم پر حاوی ہونا چاہتی ہے، وہ اپنی جو ہے نا ہم پہ پالیسیز ڈکٹیٹ کرنا چاہتی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بالکل غیر جمہوری عمل ہے. جمہوریت کا جو بنیاد ہے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی لیول پہ، وہ تو اکثریت کا فیصلہ ہے. اب اکثریت اگر ایک فیصلہ کرتی ہے تو اس کی کیسے نفی کی جا سکتی ہے؟ آپ محض شو کاز نوٹس دے کے ایک اکثریت کو کوشش کریں گے کہ جبرن زبردستی ان کو ڈکٹیٹ کر کے دوسری طرف لے کر جائیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن دیکھیں کاف کا نقطہ تو بڑا ویلڈ ہے کہ آپ الیکشن لڑیں، نون کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑیں، دوبارہ آ جائیں. نہیں تو ہم نے کب کہا کہ دیکھیں یہ ڈیفیکشن کی بات کرتے ہیں. ڈیفیکشن میں صرف 3 چیزیں ہیں. وہ 63 A کلاز ہے، اس میں ہے کہ آپ نے اگر کوئی نئی پارلیمانی پارٹی جوائن کی ہو، ہم تو اسی پارلیمانی پارٹی کے اکثریت میں ہیں، یا اس میں ہے کہ چیف منسٹر کو ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس دیا جائے، یا چیف منسٹر کے الیکشن میں حصہ دیا جائے، یا جو فائنانس بل ہے جسے منی بل کہتے ہیں اس میں ووٹ ڈالو. ہم نے تو ان میں سے کوئی چیز، بلکہ موقع ہی نہیں آیا. سچی بات ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکیں اس میں. تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس میں آئینی کیا مسئلہ بنتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر جاوید صاحب، بہت شکریہ بلال یاسین صاحب، اور بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک اہم ترین خبر ہم آپ کو دیں گے ایک بریک کے بعد.